تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور چھایا ہوا ہے، العزیز غالب ہے، العلیم علم والا۔ یہاں نہ بیٹھے میرے بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بس ادھر۔ غافر الذنب، جو کہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، وقابل التوب، اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید العقاب، اور سخت ہے سزا دینے میں۔ لیکن ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ بتایا جاتا ہے، او جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایبسولوٹلی اپنی صفت رحمت کا ذکر نہیں کرتا، ہمیشہ عذاب کا معاملہ بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں پر رحمت اور توبہ کی امید دلائی جاتی ہے وہاں پر یہ بھی بات کلیئر کی جاتی ہے کہ جو توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک وہ توبہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، گناہ بھی کرتے رہیں، نیکیاں بھی کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اور ایک وہ توبہ ہے جو قرآن حکیم کی ہے کہ بھئی توبہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، یہ توبہ ہے، اور اپنی اصلاح بھی کرنا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ غافر الذنب، یہ غافر لفظ آ گیا، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسی کی وجہ سے، گناہوں کا بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ کو قبول فرمانے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، اور نہایت ہی فضل و کرم فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ انکار، ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے۔ تو کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں۔ نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، نام مسلمانوں والا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عملاً تو کافر۔ اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں، جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی ماجگاہ ہیں، اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں، اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے، 8-8 10-10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے، پھر وہ سارے عذاب ہی نکال لیتے ہیں، پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے، اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو۔ اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے، اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی، تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے، اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے۔ تو قبرستان کوئی بھی آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے۔ مدینہ شریف میں جو بقیہ غرقد ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجائی قبرستان تھا، وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان۔ تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا
شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا، یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے، تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا، کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا۔ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آخرت جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے، اور یقیناً ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا، اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور گروہوں میں، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی۔ امت کی بھی دو اقسام ہیں، ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت ہے، ان تک ہم نے دعوت پہنچا دی۔ تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے، ہوتے تو امت ہی تھے ان کے، لیکن وہ نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا۔ بیسیکلی اس میں دھمکی ہے، ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے، مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹال نہیں سکتے۔ پھر عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے جو ہے وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ حنین تو آخری قسط تھی مشرکین عرب پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پکی ہو گئی، طے پا گئی ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہیں دوزخی۔ یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے کہ عذاب آئے گا، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب کی قسط نہ بھی آئی، آخرت کا معاملہ اس کے اوپر ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی، اہل ایمان کی اللہ کے حضور کیا وقعت ہے، کیا عزت ہے، اس حوالے سے
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آج رمضان شریف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج دوسرا روزہ ہے کہ تیسرا چوتھا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, ایک جگہ اجزی بہ آتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یا میں ہی اس کی جزا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. نماز تو سامنے نظر آ جاتی ہے, روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, اسی لیے اس کو خاص اللہ نے کہا کہ میرے لیے, کیونکہ میرے اور بندے کے درمیان راز ہے, کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی میرا دیدار, یا میں اسے خاص جزا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے, اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور کس حد تک کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے, چاہے وہ سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, ایون فرشتے بھی, وہ بھی انسانوں کا ذکر کرتے ہیں.